اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، آپ کو اپنی عوام کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ڈائریکٹ آپ نے نہ تو کسی دوسرے فرقے کے عالم کا کلپ دیکھنا ہے، نہ ڈائریکٹ آپ نے اپنی کتاب پڑھنی ہے۔ فتنے کا دور ہے، قرآن و حدیث کا نام تو اور بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ فتنے کا دور ہے، قرآن و حدیث کا نام تو اور بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ فتنے کا دور ہے، قرآن و حدیث کا نام تو اور بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی غلط مطلب تفسیریں اور شروعات بیان کر کے آدمی کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہمارا معیار ہے، کسوٹی ہے ہماری، جو اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر پورا اترے بس ہم نے اسی کا دامن پکڑنا ہے۔ باقی ہر ایک یہ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، جس کا آیا ہو بڑھا دیتے ہیں آگے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یعنی کہ بد مذہب کا بیان سننا اور دوسروں کو سنانا، کتاب پڑھانا، یہ سب اپنے نظریات تو پتہ ہے نہیں پورے، اب ادھر ادھر کی سنیں گے تو پھر ذرا خطرہ کتنا ہے کہ کوئی بات جم گئی دل میں تو کیا ہوگا۔ چلو اس میں کوئی بات خراب نہیں ہے، بالفرض واقعی خراب نہیں ہے، لیکن جو فرد بول رہا ہے اس کا انداز متاثر کر سکتا ہے۔ پھر ویڈیو لنک وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ دیکھنے کو جی کرے گا کہ آگے دیکھیں اس نے کیا بولا ہے، یہ آگے پہنچے، یا یہ بھی ویڈیو لنک بھی نہیں ہے، خالی اس کے 30 سیکنڈ کا کوئی کلپ ہے، لیکن اس کا انداز پسند آ گیا، شیطان نے پسند کروا دیا، تو پھر پوچھیں گے یہ کون ہے، کہاں، یہ ہاں بھائی فلاں اس کا پیج ہے۔ اب اس کے پیج پہ پہنچے تو اس کے پیج پہ خود بھی چپک گئے تو کیا کرو گے؟ جہنم میں جا کے اکھڑو گے، جہنم میں جا کے اکھڑو گے۔ یہ اپنے کو نہ چلے، جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ کیا پوچھنا تھا۔ ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھلے جیسا یہ فرمائیں ہم نے یہ کرنا ہے، کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کے سوا کچھ بتانا نہیں ہے، تو بس تو یہ اور ان کو ماننے والے علماء کو ہم نے سننا اور ان کی بات کرنی ہے، ان کی کتاب دیکھنی ہے۔ اتنے میں سمجھ جاؤ تو یہ روٹ جنت کا میں نے آپ کو بتا دیا، وایا جنت انشاءاللہ۔ ادھر ادھر ہر جگہ چگتے ہیں، ادھر منہ ماریں گے، ادھر منہ ماریں گے، اس کی سنیں گے، اس کی سنیں گے۔ ہم نے لوگوں کو برباد ہوتے میں نے دیکھا، مجھے پتا ہے کہ پھر جو یہ برباد ہوتے ہیں ان کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، اتنے سخت گمراہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، پھر کفریات پر اتر آتے ہیں۔ پہلے اس سے پہلے یہ کچھ اور ہوتے ہیں، پھر جب ان چکروں میں پڑتے ہیں یا بحثیں کرتے ہیں نا، بحث کرنے والے پھنس جاتے ہیں، پوری معلومات ہوتی نہیں ہے، تو بعض اوقات جس سے بحث کر رہے ہیں وہ ہیوی نکلتا ہے، الجھا کر رکھ دیتا ہے، اب اس کی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ میری شکلیں اس وقت ذہن میں گھوم رہی ہیں میرے، کہ جو اس طرح بحثیں کر کے گمراہ ہوئے، ان کو واقعی یہ بڑے بڑوں کے پاس پھر گئے سمجھنے کے لیے، میرے پاس بھی آئے، نہیں میں بھی نہیں سمجھا سکتا، اوپڑی بالکل الٹی ہو گئی تو اب میں کیا سیدھی کروں گا۔ اس لیے وہ مہربانی کر کے بس وہ اسی لیے میں نے آپ کو عدالت کا پتہ دے دیا ہے، اور ان کے قدموں سے لگے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ذرا بھی ہٹے نہ تو پھر مجھے مت بولنا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اللہ کی بات سن کے بھی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ کیوں؟ جب بات نہ ماننی ہو نا، تو چاہے اللہ کی بات ہو، چاہے رسول اللہ کی بات ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا کی ذاتی بات نہیں بلکہ وہ اللہ رسول کی بات بتائے، تب بھی انسان چڑ جاتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ بات نہیں انسان نے ماننی ہوتی۔ تو آج تک جتنے فرقے بنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چندہ بکس ہوں گی، ان کے بابے ہوں گے، ان کے مدرسے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہوں گے ہمارے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سب کو وہ جہنمی فرقے ڈکلیئر کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو جنتی فرقہ ڈکلیئر کرتے ہوں گے۔ یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں جو آپ کے بزرگان بے دین کے اندر پائی جاتی تھیں، فرقوں کے بزرگوں کے اندر پائی جاتی تھی، کوئی ایک گندگی میرے اندر ثابت کرے نا، پھر کہیں کہ میں بھی اسی گند کا حصہ ہوں۔ ابھی تک تو آپ کا دماغ ہی نہیں اس طرف گیا کہ یار یہ دیکھو ہم سے لے کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اب یہ جتنی میں نیگیٹو چیزیں بتا رہا ہوں تو ہمارے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات، پرانے بزرگ جو کچھ بلنڈر کر کے گئے نا جی، یا نہیں کر کے گئے، این ممکن ہے اس نے پھیلایا ہو سکتا ہے نہ پھیلایا ہو، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بابے نے تو نہیں پھیلایا ہوگا لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اس میں موجود ہے، لہذا بابوں سے دستبردار ہو جاؤ، ان کی تعلیمات سے دستبردار ہو جاؤ۔ ایک محتاط رویہ۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا رائے ہے۔ لہذا آج کسی شخص کی جرح اور تعدیل کے لیے آج آپ کو کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس شخص سے خود پوچھ لیں کہ تیرے نظریات کیا ہیں۔
یعنی آپ دیکھیں گے غالی شیعہ مجھے کہہ رہے ہوں گے یہ ناصبی ہے، تو کہنے دیں، میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں۔ غالی جو وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، ایون بریلوی بھی، مجھے کہیں گے یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ 99% لوگ وہ ہیں جنہیں نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے اپنے مولویوں کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو مان کے مجھے ضعیف، مجروح، متروک، مردود ڈکلیئر کر دیا؟ نہیں، الٹا انہیں مردود ڈکلیئر کیا جنہوں نے غلط تعارف کروایا تھا۔ یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو آج کے لوگوں کو حاصل ہے، پرانے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ پرانوں کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا۔ آج آپ بڑی آسانی سے، آج کوئی اپنی نیکی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور اگر کوئی برائی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی برے شخص کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی۔ یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے، گوگل دامت برکاتم عالیہ کی برکت سے، جی، فیس بک مدذلہ کی برکت سے، آیت اللہ واٹس ایپ کی برکت سے، کیونکہ لوگ خود جج کریں گے کہ ماما تو سائڈ تے ہو، میں خود دیکھنا ہو کہ کہندا ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ کے بندوں، کسی بندے کے بارے میں آپ رائے قائم کریں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اس میڈیا کی برکت سے جو شخص بھی کسی کے بارے میں رائے غلط دے گا وہ نہیں سے بچتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط رائے دینے والا بزرگ ہوتا تھا اور جس کے بارے میں دی جاتی تھی وہ نہیں تھا بچتا۔ اب الٹ ہو گیا، اب جو رائے دے گا نا، نہ وہ بچے گا نہ اس کا فرقہ بچے گا۔ اب یہ مجھے زور نہ لگاتے بار بار تو میں نہ پھر اتنا کھل کے سامنے آتا۔ جتنا انہوں نے زور لگایا تو میں کیا بیک فٹ پہ چلا گیا ہوں؟ ظاہر ہے میرا بھی تو رائٹ ہے نا کہ میں چیخ کے بتاؤں کہ بھئی یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ پہلے کبھی کبھار کسی لیکچر میں چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ آتا تھا۔ اب آپ مجھے بار بار کہیں گے میں قادیانی ہوں تو سر پھر میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ میں تو پہلے غلام احمد قادیانی دجال کا رد کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے بابوں نے اسے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں۔ اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا ہاتھوں لا رکھو، یہ ہر لیکچر اس نہ کیا کرو۔ بھائی جب آپ کے ہزاروں علماء مل کے میری لائف کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں، میرے پہ جھوٹے الزامات لگا کے، آپ ہمیں جوتیاں بھی مارے، ہمیں رونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، تو سر ہم وہ نہیں ہیں کہ جوتیاں کھانے کے بعد روئیں گے۔ ہم وہ جوتیاں جو ہے نا وہ آپ کے سروں پہ علمی طور پہ آپ کی پبلک سے پڑھوائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ ذریعہ ہے نا۔ ہم نے جتھے تو آپ کے اوپر نہیں چڑھانے، ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر یہ جو اربوں روپے کا چندہ ہتھیار ہیں آپ سے، آپ کے مولوی، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے، کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو، چاہے کسی بابے کا کشف ماننے والا ہو، چاہے کوئی عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرے، خواہ کوئی چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرے، خواہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، سارے کے سارے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ ختم نبوت یہ ہے تو ٹھیک ہے سرکار، ہم نے جو ڈیمیج آپ کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا اللہ کے فضل سے۔ رہ گیا ہمارا معاملہ، تو ہم نے تو آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں نے ہمیشہ بریلویوں سے کہا کہ آپ احمد رضا بریلوی کا ہی ترجمہ پڑھ لو قرآن کا، دیوبندیوں سے کہا آپ اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو، اگر آپ بالکل نیوٹرل ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں مولانا مودودی کا، فتح محمد جلندری کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا، میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ لکھ کے، اصول الکافی کا ترجمہ لکھ کے، ناج البلاغہ کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا۔ کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں اور بزرگوں سے مدد نہیں مانگی بھی۔ ایون آپ شیعہ کا ترجمہ بھی اٹھا لیں، حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، کہیں انہوں نے یالی مدد نہیں لکھا ہوا، تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا سرکار۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنے ترجمے پڑھیں، احادیث کی کتابوں کے اپنے پڑھیں۔ ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری بھی کوئی بات آپ کو کتاب و سنت کے خلاف نظر آ رہی ہے آپ اسے چھوڑ دیں، یا میں نے کوئی الفاظ ایسے بول دیے جو تشریح میں تو چلیں موجود نہیں تھے لیکن ہے اس کے مطابق تھے، وہ تو آپ لے لیں، لیکن جو بالکل کوئی اس کے اپوزٹ تھے آپ چھوڑ دیں۔ ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ کے ڈسپلے کرانے کے بعد، آیت لکھنے کے بعد۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نا کہ بھئی ہمارے کوئی چندہ بک بند ہو جانی ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کی مسجدیں ہماری مسجدیں، ہماری آپ کے پیچھے نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات فرقوں میں ہوتی ہے کہ باقی سب کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، صرف علمی اختلاف رکھیں گے۔ تو خدا کے لیے کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کریں تو دیکھ لیں کہ اس کا موقف کیا ہے، وہ کیا بات بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ تو ہم نے حسام الارمین کی طرح کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کی ہے،
نہ ہم نے المحنت کی طرح کی کوئی کتاب لکھ کے امت میں فرقہ واریت پھیلائی ہے، نہ ہم نے احکام شریعت جس نے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ڈکلیئر کیا اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، ہم نے تو یہ کام کیے نہیں، ہمیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ ہماری مسجدیں ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی، ٹھیک ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے انشاءاللہ۔ ان کو دھوکے دیے تھے، جو ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے لوگ حق بات قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، آپ کو اپنی عوام کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ڈائریکٹ آپ نے نہ تو کسی دوسرے فرقے کے عالم کا کلپ دیکھنا ہے، نہ ڈائریکٹ آپ نے اپنی کتاب پڑھنی ہے۔ یار ان کو ڈائریکٹ کون کتاب پڑھ رہا ہے؟ کتاب آپ سے ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ کتاب کا کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ کے ابوں نے۔ تو ڈائریکٹ کون پڑھ رہا ہے؟ آج تک ڈائریکٹ قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ جب اعلیٰ حضرت ہماری زبان میں ترجمہ کر دیں تو اب قرآن تو پریکٹیکلی ہماری زبان میں۔ صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اکثریت کو، لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا، سمجھ آتا تھا۔ آج بھی اسی طریقے سے ایون کوئی ان پڑھ بھی ہو، اگر اس کو اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دے دیا بریلویوں کو، تو دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، تو اب آپ کا جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ ہم تو آپ کے بزرگوں سے دیکھیں، بزرگوں سے بھی نہیں سیکھنے دیتے یار۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج دیکھ لیں جتنی انہوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو انجینئر صاحب کا تعارف اپنے علماء سے ہوا، اور وہ بھی نیگیٹو۔ جب ہم نے خود سنا تو پتا چلا کہ یار یہ تو بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور کتنی خوشائن بات ہے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کیسا چوز کیا ہے۔ صحیح بخاری میں قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نبی پہ ایمان لایا ہو۔ اور ایک ختم نبوت کی برکت ہے، ہمارے اس پلیٹ فارم پہ روزانہ ہزاروں لوگ، اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو ملینز میں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ آ چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ میں اسے اپنا کریڈٹ نہیں سمجھتا، میں اس کا کریڈٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ٹائٹل کو سمجھتا ہوں، جس کی برکت سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا، کیونکہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے قیامت تک کے لیے اس کی گارنٹی لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، نصیحت کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے اب انشاءاللہ تعالی یہ سچائی کی دعوت پھیل رہی ہے،